نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین و آسمان کا پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ وہی ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت کی ہیں، جن کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ان آیات کی روح سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مقتدر اعلیٰ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ہی مقتدر اعلیٰ ہے۔ یہ اور اس کے ساتھ کی آیت نصرانیوں کی تردید کر رہی ہے، اسی طرح ان جیسے یہود و مشرکین کی بھی تردید میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اولاد بتاتے تھے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان وغیرہ تمام چیزوں کا تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، ان کا پیدا کرنے والا، انہیں روزیاں دینے والا، ان کے اندازے مقرر کرنے والا، انہیں قبضے میں رکھنے والا، ان میں ہر تغیر و تبدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ عزیر اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یہود و نصارہ کا ایک خیال تھا۔ نہ فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتے ہیں، جیسا کہ مشرکین عرب کا خیال تھا، اس لیے کہ دو برابر کی مناسبت رکھنے والے ہم جنس سے اولاد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نظیر، نہ اس کی عظمت و کبریائی میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی جنس کا کوئی اور۔ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی معظم فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کو پیدا کرنے والا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر برابر کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری
شریف کی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے، اسے یہ لائق نہ تھا اور وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے، حالانکہ میں پاک ہوں اور میری اولاد اور بیوی میری اولاد اور میری بیوی ہو اس سے بہت بلند و بالا ہو۔ محترم ناظرین، صحیحین میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بری باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالی سے زیادہ کوئی کامل نہیں ہے۔ لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں اور وہ انہیں رزق و عافیت سے نوازتا رہتا ہے، پھر فرمایا ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے، اس کی غلامی کا اقرار کیے ہوئے ہے، اس کے لیے مخلص ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، سورہ نحل آیت نمبر 49 میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آسمان و زمین کی کل چیزیں خوشی ناخوشی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض وللہ یسجد، اور ان کے سائے صبح شام جھکتے رہتے ہیں۔ من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، اور زمین پہ رہنے والے چھپائے بھی اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر استکبار نہیں کرتے، ان میں گھمنڈ نہیں ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا وہ آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ نمونہ کے پہلی ہی بار میں پیدائش میں پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع پہلی بار پیدا کرنے والا، بدیع السماوات والارض جو زمین و آسمان کو پہلی بار پیدا کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، وہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، ہر چیز اس کی اطاعت گزاری کا اقرار کرتی ہے، سب کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، موجود کرنے والا، بغیر اصل اور مثال کے انہیں وجود میں لانے والا ایک وہی رب العالمین ہی تو ہے۔ اس کی گواہی ہر چیز دیتی ہے، خود مسیح علیہ السلام بھی اس کے گواہ اور بیان کرنے والے ہیں۔ جس رب نے ان تمام چیزوں کو بغیر نمونے اور بغیر مادے اور اصل کے پیدا کیا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے باپ پیدا کر دیا۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ انہیں تم خام خواہ اللہ کا بیٹا مان لو۔ پھر فرمایا اللہ کی قدرت، سلطنت، سطوت و شوکت ایسی ہے کہ جس چیز کو جس طرح بنانا اور پیدا کرنا چاہے اسے کہہ دیتا ہے اس طرح کی ہو، اور وہ ایسی ہی ہو جاتی اور وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اس کا ارادہ کسی چیز کو بنانے کا ہو جائے تو وہ یہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا انما قولنا لشیء اذا ارادناہ ان نقول لہ کن فیکون، جب ہمارا کسی چیز کو بنانے کا ارادہ ہو جائے ہم صرف کہتے ہیں، ایک کلمہ کہتے ہیں کن فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے سورہ قمر آیت نمبر 50 میں وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، ہمارا حکم صرف ایک کلمہ ہے جو کہ پلک جھپکنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کن فیکون کے کہنے سے پیدا ہوئے، اور دوسری جگہ صاف صاف فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے، جنہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ وہی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ موحد بنائے رکھے اور ایمان، توحید کا ایمان ہمارے دلوں میں جاگزیں کرے، اور نظریہ رسالت پہ ڈٹے اور جمے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔